अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सच्चा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल-कहफ़ आयत नंबर 60 में फ़रमाते हैं, जबकि मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के संगम पर पहुँचूँ, हवा मुझे साल साल चलना पड़े। कुरान में ये वाक़या अल्लाह ताला ने फ़रमाया है सूरत अल-कहफ़ में, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ है। वो कुरान में हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिखा है, लेकिन मुफ़स्सिरीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम ही थे। ये वाक़या यहूदियों के मज़हबी किताबों में था, इसलिए यहूदियों के कहने पर मुशरिकीन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि हज़रत मूसा और हज़रत हिज़र का क्या किस्सा है। वाक़या कुछ यूँ है, जो कि अल-बुखारी में भी इस वाक़या की तफसील मौजूद है कि एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी महफ़िल में ख़िताब फरमा रहे थे कि सब लोग आपका आवाज़ सुन रहे थे। बयान से फ़ारिग़ होने के बाद एक शख्स ने आपसे पूछा कि इस रोए ज़मीन पर आपसे भी बड़ा कोई आलिम है? तो आपने जवाब दिया कि इस वक्त मुझसे बढ़कर कोई आलिम नहीं है, मैं बनी इसराइल का पैगंबर हूँ। अब होना ये चाहिए था कि आप ये जवाब देते कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला को आपका ये जवाब पसंद ना आया और आपने फरमाया कि ए मूसा, मैंने तेरे अलावा और लोगों को भी इल्म अता किया है। अब भी मेरा एक बंदा है जिसके पास इल्म है, इसके पास जाओ और उससे इल्म सीखो। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुजारिश की कि ए अल्लाह, कि मुझे वो बंदा कहाँ मिलेगा। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ दरिया के 2 पार्ट मिलते हैं। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, मुझे कोई निशानी अता फरमाएँ। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने पास एक मछली रखो, जिस जगह ये मछली ज़िंदा होकर दरिया के अंदर रास्ता बनाती हुई जाएगी, वहीं मेरा बंदा मिलेगा। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी हज़रत यूशा बिन नून की क़यादत में, जो कि बाद में आपके खलीफा बने, आप साथी के हमरा उस शख्स की तलाश में चल पड़े और अपने साथी से फरमाया कि हम सफ़र करते जाएंगे जब तक वो मिल ना जाए, चाहे कितना ही सफ़र गुजर जाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके साथ हज़रत यूशा बिन नून सफ़र करते करते आराम करने के लिए रुके और सो गए, तो वो मछली जो आपने अपनी खुराक के लिए रखी हुई थी, उस बुनी हुई मछली में हरकत पैदा हुई और वो दरिया में रास्ता बनाती हुई चली गई। दरिया में सुरंग बनाकर मछली को जाते हुए हज़रत यूशा बिन नून ने देख लिया, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए और दोनों ने दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। जब काफ़ी सफ़र शुरू कर किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी को फरमाया कि वो मछली को निकालो ताकि हम अपनी भूख को मिटा सकें। ये सुनकर हज़रत यूशा को याद आया कि मछली तो ज़िंदा होकर सुरंग बनाती हुई दरिया के पार चली गई थी जब हम आराम कर रहे थे। इस पर हज़रत मूसा ने फरमाया कि जिस जगह ये मछली सुरंग बनाकर दरिया में गई थी, ये वही जगह है जहाँ हमें अल्लाह ताला का बंदा मिलेगा। चनाचा आप उसी जगह पर वापस आ गए जहाँ मछली दरिया में गई थी। आपने देखा कि इस जगह एक नहायत खूबसूरत लिबास पहने एक इंसान लेटा है। आपने आते ही उसको सलाम किया। इस पर हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस जगह मुसलमानों वाला सलाम, जबकि यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं है, ये कौन हो सकता है? और पूछा कि आप कौन हैं? इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूँ। ये सुनकर हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बनी इसराइल वाला मूसा? इस पर हज़रत मूसा ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ही बनी इसराइल वाला मूसा हूँ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म से इल्म सीखने के लिए आया हूँ, जिस पर हज़रत हिज़र ने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे लदुन्नी इल्म दिया गया है, जबकि आपको अल्लाह ताला ने शरीयत का इल्म दिया है जो मुझे नहीं दिया, और आपको लदुन्नी इल्म नहीं दिया है। अगर आप मेरे पास रहेंगे तो आप सब्र नहीं कर सकेंगे। इसके जवाब पर हज़रत मूसा ने कहा कि मैं सब्र करूँगा।
اس پر حضرت خضر نے کہا کہ میں جو بھی کام کروں اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھ سے سوال مت کیجیے گا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی مجھے یہ بات منظور ہے۔ اب دونوں حضرات سفر کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک کشتی کھڑی تھی۔ حضرت خضر نے ملاحوں سے کشتی کا کرایہ پوچھا تو انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور آپ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ راستے میں آپ حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ بولے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک تو ملاحوں نے آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا، الٹا آپ نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا جس سے کشتی ڈوب سکتی ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ مجھ سے سوال مت کرنا۔ اسی اثنا میں ایک چھوٹا سا پرندہ آ کر کشتی کے تختہ پر بیٹھ گیا اور اپنی چونچ سمندر کے پانی سے بری۔ یہ دیکھ کر حضرت خضر نے کہا کہ میرا اور تمہارا علم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا پانی سمندر سے اس پرندے کی چونچ میں آیا ہے، لہٰذا آپ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے، اب میرا اور آپ کا راستہ الگ الگ ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں ضبط کر لوں گا۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی دفعہ بھول تھی۔ کشتی کنارے پر لگی تو دونوں اتر کر ایک میدان میں آ گئے۔ اب میدان میں بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ پہلے واقعہ سے بھی زیادہ سخت تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور پوچھا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو ناجائز قتل کر دیا ہے، جس پر حضرت خضر نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ صرف مجھے ایک موقع دے دیں، اگر میں بولا تو آپ مجھے جدا کر دینا۔ اب میدان سے چلتے ہوئے دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے تو وہاں دونوں کو بھوک لگی۔ حضرت خضر نے بستی والوں سے کھانا مانگا مگر بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گری ہوئی ہے، آپ نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا اور وہ گرنے سے بچ گئی۔ اس دفعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور کہا کہ آپ نے مفت میں دیوار بنا دی، حالانکہ بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہم اس دیوار کی تعمیر کے بدلے میں ان سے معاوضہ لے سکتے تھے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں نے جو بھی کام کیے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کیے۔ حدیث کا خلاصہ ہے اس واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو ہمیں اور اسرار معلوم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعات کی تفصیل بتائی ہے آگے، جو کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے لے کے 79 تک بھی موجود ہیں۔ پھر یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جس کے بارے میں تفصیل اب بتائی جا رہی ہے کہ جو کہ کشتی میں اس کا تختہ اکھاڑا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ اب اس کی وہ وجہ بتا رہے ہیں، تفصیل بتا رہے ہیں کہ جو صرف ایک کشتی سے اپنی روزی کماتے تھے وہ چند مسکینوں کی کشتی تھی۔ آگے ایک بادشاہ تھا جو نئی اور اچھی حالت کی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، لہٰذا انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو نکارہ سمجھ کر قبضہ نہ کر لے۔ اس طرح ان مسکینوں کی روزی کا سلسلہ قائم رہا۔ پھر لڑکے کا قتل۔ اس لڑکے کے والدین نہایت نیک تھے مگر یہ لڑکا بڑا ہو کر بڑا شریر اور بدبخت ہوتا جو اپنے ماں باپ کے لیے نقصان دہ ہوتا، لہٰذا حضرت خضر نے بتایا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو نیک اور فرما بردار بیٹا عطا کر دے گا۔ پھر دیوار کا معاملہ۔ دیوار کو اس لیے درست کیا کہ یہ دیوار یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین نہایت نیک تھے، انہوں نے فوت ہونے سے قبل اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ دفن کر دیا تھا تاکہ یہ بڑے ہو کر اس کو حاصل کر لیں۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ تمام کا تمام خزانہ لوگ وہاں سے نکال لیتے اور یہ یتیم بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے، لہٰذا حضرت خضر نے بتایا
کہ میں نے اس دیوار کو درست کر دیا تاکہ بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے علم کے بارے میں فرمایا کہ میں نے علم اپنے بندے کو دیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے جو بھی سوالات کیے وہ بھی صحیح تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی تھی، وہ نبی تھے، اور نبی کا یہ کام ہے کہ وہ نیکی کی تلقین کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ حضرت خضر نے جو کشتی میں سوراخ کیا اور بچے کو قتل کیا وہ شریعت میں جائز نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر میں حقیقت کھول دوں علم کے لحاظ سے تو دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو کے رہ جائے، ان اسرار پر پردہ ہی پڑا رہنا چاہیے، اور اصل علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارے لیے ایک سب سے خاص اور بڑی غور و فکر کی عمل کی بات کہ آپ علم کے کسی بھی درجے پر ہوں، کبھی بھی خود پر تکبر نہیں کرنا، کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ میرا علم دوسرے سے بڑھ کر ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ اگر آپ کو قرآن و سنت سے چیزوں کا علم ہے تو اپنے دلائل کے ساتھ بات کریں، اگر نہیں پتہ تو وہاں پر چپ اختیار کریں اور کوشش کریں کہ علم حاصل کرنا ہے، بحثوں سے بچنا ہے۔ آپ اپنے قرآن و سنت سے دلائل سامنے رکھیں، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمانا، اور امت مسلمہ کے باقی لوگوں کو بھی ہدایت یافتہ لوگوں کی صف میں شامل فرمانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔